اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی شخص اس اسم اعظم کا عمل کر لے گا تو انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو مستجاب الدعوات کا مطلب ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ رب العزت اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کریں گے، یعنی ہر حال میں وہ مستجاب الدعوات کہلائے گا۔ تو یہ عمل ایک چھوٹے سے اسم اعظم پر مشتمل ہے، اور یقین مانیں کہ اس کی تعداد بھی بہت مختصر ہے۔ صرف چھوٹی سی آپ کی مشقت کرنے کی وجہ سے آپ کا اتنے بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو جو بھی شخص پریشان ہے، پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس کے گھر میں پریشانی نہیں ہوگی، نہیں۔ یہ دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو دار الامتحان بنایا ہے۔ چاہے کوئی امیر ہے، اس کی الگ سے ایک پریشانی ہوگی، الگ سی وجوہات ہوں گی، کیفیات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا۔ تو غریب جو ہے اس کی علیحدہ سے پریشانی ہوگی، یعنی وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ نارمل اگر کوئی گھرانہ ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ٹینشنیں ہوں گی۔ ٹینشن ہر گھر کا حصہ ہے۔ کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، کس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، کسی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ہوتی ہیں۔ غرض کی پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الامتحان قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، تو یہ جو دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے اعمال کو بہترین سے بہترین بناؤ۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے غور و فکر اپنے اعمال پر کیا کریں، کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں کوئی بھی ہمارا بہن بھائی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہوگا۔ پریشانی سخت سے سخت بھی پریشانی میں اگر آپ گرفتار ہیں تو انشاءاللہ اگر اپنی حاجت روائی کو آپ اللہ کے حضور پیش کریں گے، یعنی لوگوں کے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، لوگوں سے اپنی پریشانی کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت والی زندگی مانگا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ نماز ادا کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کریں۔ یقین مانیں کہ آپ کبھی دل سے اور دماغ سے اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں تو آپ کی آدھی ٹینشنیں حل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے۔ تو جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں آج جو عمل آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہر پریشانی کے لیے ہے، ہر حاجت کے لیے ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے۔ یہ عمل میں نے ایک بہن کو بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اتنی بڑی سے بڑی پریشانی وہ کہتی ہیں حل ہو گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں اطمینان اور سکون ہو گیا ہے۔ یہ ایک اسم اعظم پر مشتمل ہے، یا وہابو۔ تو یا وہابو یہ بہت زیادہ جو ہے مجرب عمل ہے، بہت زیادہ مستجاب الدعوات۔ جو بندہ اس عمل کو کرے گا وہ مستجاب الدعوات کہلائے گا۔ اور یا وہادو، یا وہابو، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم اعظم ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی پریشانی کے حوالے سے گرفتار ہے تو وہ نماز عشاء کے بعد، تو یہاں پر دیکھیں آپ نے نماز عشاء جو ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے۔ آپ 121 مرتبہ یا وہابو اس کا ورد کریں،
ذکر کریں اور آپ یقین مانیں کہ اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. جتنی بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی. 121 مرتبہ یا وہابو کا ورد کریں اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد آپ اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا کریں گے. جو آپ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا. اور کوشش کیا کریں اس دنیا فانی سے کٹ کے اللہ کو یاد کیا کریں گے، کیونکہ یہ عارضی ٹھکانہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ جو آخرت ہے یہ دار الجزا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دار الجزا کی تیاری کریں. دار الامتحان تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن دار الجزا جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیشگی کے گھر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ زیادہ تیار رکھنا چاہیے. اور عارضی گھر کے لیے جتنی بھی مشکلات آتی ہیں مومن جو ہے وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے. اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی وہ پریشانی جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو بہت مجرب یہ عمل ہے. جو ہمارے بہن بھائی کسی حوالے سے پریشان ہیں وہ یا وہاب 121 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں، ان کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی. تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.